منع کی تو ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی ہے. جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی اذان منع ہے نا، وہ تھلے ہی لکھا ہوا ہے. ہاں ہوں اس طرح جواب میں دیا گا کہ فرض نماز بعد دعا بھی منع ہے. وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے، جڑا نا دعا ثابت ہے، یہ بھی کوئی نہیں کدھر لکھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی جہلمی منگولوی کا کلپ سنا، تو آئیں اس کی مکمل بات کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سامعین، وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں لکھا ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا منع ہے. تو سامعین اس کو دکھاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا منع ہے. تو سامعین یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی بلند پایا کتاب صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم جو کہ دارالسلام کی مطبوعہ ہے. اور سامعین یہ وہی کتاب ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں مرزا نے اس کتاب کو پڑھا تک نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا تو وہ یہ بات کبھی بھی نہ کرتا کہ کہاں لکھا ہے عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا منع ہے. کیونکہ سامعین اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا منع ہے. سامعین اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر 2049 ہے، اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، فرماتے ہیں کہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جائے گی. صحابی رسول فرما رہے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، کہ عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جائے گی. سامعین غور کریں، فرما رہے ہیں لا اذانا، لا اذانا، یہ لا اذانا یہ منع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو صحابی رسول فرما رہے ہیں عیدین کے دن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جائے گی. اب میں آپ کے سامنے اس کی تائید میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، اور وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے اسی کتاب صحیح مسلم میں سے پیش کرنے لگا ہوں، اور اس حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2051 ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت جابر بن سمورہ ہیں. وہ فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک یا دو دفعہ کی بات نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ نماز پڑھی، اور رسول اللہ نے ہر دفعہ عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھائی. تو سامعین پتہ چلا عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا کیا ہے؟ منع ہے. تو آئیں اب میں آپ کے سامنے جلیل القدر امام مالک کا قول بھی پیش کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کے قول کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا. یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب موطا امام مالک ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 164 ہے. امام مالک فرماتے ہیں مالک انہ سمع غیر واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والاضحى نداء ولا اقامہ منذ زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى اليوم. تو سامعین امام مالک فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر میرے زمانے تک صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک عالم نے بھی یہ نہیں کہا کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان یا اقامت کہی جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں امام مالک قال مالک وتلک السنۃ التي لا اختلاف فیہا عندنا، اور امام مالک فرماتے ہیں یہ ایسی سنت ہے جس میں کسی عالم نے اختلاف کیا ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ رسول اللہ کی سنت اتفاقی ہے. تو سامعین پتہ چلا عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا کیا ہے؟ منع ہے. معزز سامعین آپ نے سنا، میں نے مرزا کے مطالبہ کو پورا کیا، اور میں نے دکھایا کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا منع ہے. اب مرزا یہ کہہ رہا تھا کہ جس جگہ یہ لکھا ہوگا اسی کے نیچے یہ بھی لکھا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی منع ہے.
اب مرزا سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ مرزا دکھاؤ کہ ان دلائل کے نیچے کہاں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منع ہے. تمہارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، لیکن میں جانتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، تم نہیں دکھا سکتے کہ ان دلائل کے نیچے لکھا ہو کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منع ہے. تو آئیے سامعین، اب میں آپ کے سامنے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے دلائل پیش کرتا ہوں. تو اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 30 ہے. سامعین، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ. فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب، جب آپ اپنی نماز کو ختم کریں اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگیں. اور اس کے بعد امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس قول کی تائید میں صحابی رسول حضرت ابن عباس کا قول بھی نقل کیا ہے. اور اہل علم حضرات جانتے ہیں، امام بخاری امام مسلم فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کی تفسیر بھی خود رسول اللہ کی تفسیر ہوتی ہے. تو آئے سامعین، حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ حدثنی علی قال حدثنا ابو صالح قال حدثنی معاویہ عن علی عن ابن عباس فی قولہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یقول فی الدعاء. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کیا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے. آئیے اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن ابی حاتم ہے، جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کی. اور سامعین، یہ دار الکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے. اور سامعین، اس کتاب میں حدیث کا نمبر 5906 ہے. حدثنا ابی حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا علی بن زید عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ. حضرت سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، بعدما سلم، سلام پھیرنے کے بعد، وہو مستقبل القبلہ، اور وہ کیا ہوتے؟ قبلہ رخ ہوتے. اور اس کے بعد فقال، فرماتے ہیں ہاتھوں کو رسول اللہ اٹھاتے. کب اٹھاتے؟ بعدما سلم، جب رسول اللہ سلام پھیر لیتے، یعنی اپنی نماز کو ختم فرما لیتے، پھر ہاتھوں کو بلند کرتے اور دعا کرتے، اور ان کا رخ کہاں ہوتا؟ قبلہ کی طرف ہوتا. اور آگے پھر انہوں نے رسول اللہ کی دعا کا ذکر کیا ہے. اور سامعین، جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ، جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی، گویا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اب اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں تحفۃ الاحوذی ہے، جو کہ ترمذی شریف کی شرح ہے، جس کے لکھنے والے عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، اور اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے. اور عبد الرحمن مبارک پوری مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 221 ہے. حضرت اسود العامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر فلما سلم انحرف ورفع یدیہ ودعا. حضرت اسود العامری اپنی والد سے روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز فجر پڑھی، رسول اللہ کے ساتھ نماز فجر پڑھی. نماز فجر پڑھنے کے بعد فلما سلم، جب رسول اللہ نے سلام پھیرا، انحرفا، اور اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا. اور الحمدللہ ہمارے ائمہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. رسول اللہ نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا، ورفع یدیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ودعا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے دعا کی. تو سامعین، یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد ہے، جلیل القدر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ دار الکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 10 ہے. اور سامعین، اس کتاب میں حدیث کا نمبر 17345 ہے.
وعن محمد بن ابی یحییٰ قال رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک شخص کو دیکھا جس نے نماز ختم کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی. جب اس شخص نے نماز ختم کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے اپنے پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ جب نماز کو ختم فرماتے, ختم کرنے کے بعد رسول اللہ ہاتھ کو اٹھا کر دعا فرماتے. اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی, اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں ورجالہ ثقات, اس کے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. معزز سامعین, یہ تھے 4 حوالے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اگر مرزا یہ کہے کہ ان میں تو اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے, یہاں تو صرف دعا کی بات ہے تو وہاں بھی اجتماعی دعا کا ذکر, لیکن اگر یہ کہے کہ وہاں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے تو آئے سامعین اب مرزا کے اس مطالبہ کو بھی پورا کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے, جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام ابن کثیر دمشقی کی, اور سامعین یہ مصر کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے. اور سامعین یہ وہی کتاب ہے جس کے حوالہ جات مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی نقل کی ہے. جو اس نے یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو اس نے لکھا ہے, اس ریسرچ پیپر میں بھی مرزا نے اس کتاب کے حوالوں کو نقل کیا ہے. اور اب مرزا کو جواب مرزا کے اصولوں کے مطابق دیا جا رہا ہے. سامعین, اس کتاب میں امام جرح و تعدیل امام ابن کثیر دمشقی صحابی رسول حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا اور آپ کے ساتھ موجود رسول اللہ کے کئی صحابہ اکرام اور تابعین, ان کے واقعہ کو امام ابن کثیر دمشقی نے لکھا ہے. کہتے ہیں وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. امام ابن کثیر دمشقی لکھ رہے ہیں جب فجر طلوع ہوئی تو نماز فجر کے لیے اذان کہی گئی. فصلی بالناس, تو حضرت علی حضرمی صحابی رسول حضرت علی حضرمی نے لوگوں کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فلما قضى الصلاۃ, جب آپ نے نماز مکمل کی, جسا علی رکبتیہ, حضرت علی حضرمی صحابی رسول اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. وجس الناس, اور لوگ بھی اسی طرح بیٹھ گئے. ونصب فی الدعاء ورفع یدیہ, پھر صحابی رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی. اور جب صحابی رسول حضرت علی حضرمی نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, وفعل الناس مثلہ, تو جیسے حضرت علی حضرمی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی, آپ کی طرح ہی باقی لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی. سامعین دیکھیں, رسول اللہ کے صحابی حضرت علی حضرمی, آپ کے ساتھ رسول اللہ کے کثیر صحابہ تابعین کی جماعت موجود ہے, سارے نماز مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اجتماعی دعا کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور امام جرح و تعدیل جو کہ ضعیف روایات پر سقوط بھی نہیں کرتے, لیکن اس روایت کو لکھنے کے بعد انہوں نے اس پر سقوط کیا ہے. سامعین, اس پر کوئی جرح نہیں کی. تو یہ تھا اجتماعی دعا کا ثبوت جو میں نے مرزا کو مرزا کے اصولوں کے مطابق دیا ہے. اب آئیں سامعین اس سے آگے, رسول اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے ہی اجتماعی دعا کا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب مجمع الزوائد ہے, جلیل القدر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ کی, جو کہ دار الکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے. اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 10 ہے, اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 17347 ہے. 17347. رسول اللہ نے فرمایا لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم
وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ۔ رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمانوں کی کوئی جماعت اکٹھی ہو، ان میں سے کوئی ایک دعا کرائے اور باقی اس کی دعا پر آمین کہیں، جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور سامعین، اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، اور پھر فرماتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح، اس کے راوی صحیح کے راوی، اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ تو سامعین، یہ تھا اجتماعی دعا کا ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور الحمدللہ میں نے قرآن سے، رسول اللہ کی احادیث سے، آثار صحابہ سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت بھی پیش کیا، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت بھی پیش کیا۔ اور اب میرا مطالبہ جوں کا توں کھڑا ہے، جو مرزا نے اپنے کلپ میں کہا تھا کہ جہاں یہ لکھا ہوگا کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان کہنا منع ہے، اسی کے نیچے لکھا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی منع ہے۔ یہ میرا مطالبہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ مرزا، علمی جرت ہے تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے ان دلائل کے نیچے کہ کہاں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منع ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، تم یہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ الحمدللہ میں نے اپنے سامعین کے سامنے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت پیش کیا، اور الحمدللہ مرزا کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔